کہ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کا نعم البدل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہوگا؟ کیونکہ ایک ماں ہی تو ہے جو ہمیں چلنا سکھاتی ہے، جو ہمیں بولنا سکھاتی ہے، جو ہمیں آداب سکھاتی ہے، اور ہم اسی ماں کو چند گھڑیوں میں بلا دیتے ہیں. دیکھیے، کائنات میں سب سے بلند جو رشتہ خلق کیا پروردگار عالم نے وہ ماں کا ہی ہے. بے شک. خداوند عالم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مخلص، وفادار اور چاہنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ماں کی شخصیت ہے. کیا بات ہے. لیکن یہ مخلوق میں ہے. ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن پروردگار عالم یہ فرماتے ہیں کہ 70 گنا زائد خالق اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. کیا بات. اور ماں کی بات آئی تو سب سے بڑی ماں میری نظر میں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، بے شک. کہ آپ نے رسالت کو بھی اور امامت کو بھی اپنی گود سے پایا. کیا بات ہے. واہ واہ کیا واہ. کہنے، کیا خوبصورت بات ہے. واہ واہ واہ. اور اس انداز سے رسالت کی پرورش کی، ان کا احترام کیا کہ ابھی کم سن ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے سے، یہ ہاشمی گھرانہ، عرب کے جتنے مسائل تھے، چاہے وہ مالی ہوں، معاشی ہوں، اقتصادی ہوں، معاشرتی ہوں، مذہبی ہوں، ہر حوالے سے یہی گھر تھا جہاں سب آیا کرتے تھے. کیا بات ہے. بے شک. ابھی اسلام اس نہیں انداز پہنچا. سے نہیں پہنچا. بالکل. رسول کریم خود ابھی جی. کم سن ہیں، لیکن یہ گھر جو ہے جناب سرکار ہاشم کا، جناب ابو طالب علیہ السلام کا، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا، کہ جتنی بھی عرب کی خواتین تھی وہ آتی تھی، وہاں سے درس بھی لیتی تھی، اگر بھوکی تھی کھانا لے کے جاتی تھی، کوئی مسئلہ تھا وہ حل کرتے تھے. اب وہ عموماً بیٹھی تھی خواتین عرب کی آئیں تمام. ایسے میں رسول خدا، جن کی ابھی سن مبارک تاریخ میں ملتا ہے 5 برس سے 7 برس، مختلف روایتیں، داخل ہوتے ہیں تو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کھڑی ہوتی ہیں، تعظیم کرتی ہیں، کیا کہنے. سبحان اللہ. جھک کے ان کو سلام کرتی ہیں، ادب سے بٹھاتی ہیں. اب وہ جو خواتین آئی تھیں عرب کے معاشرے سے، ظاہر ہے کہ سردار کے گھر آئی ہیں، واہ. تو وہ بھی چھوٹے موٹے سرداروں کی ازواج تھیں. کیا بات ہے. یعنی سمٹ کے آئی. وہ کہنے لگی، فاطمہ، آپ اس کمسن بچے کی، جس کی آپ پرورش کر رہی ہیں، کفالت بھی کر رہی ہیں، آپ اس کی تعظیم کر رہی ہیں. کہا یہی تو حق ہے کہ اس کی تعظیم ابھی سے کی جائے. کیا کہنے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ ایک ایسی ماں، کیا کہنے. واہ واہ. ایک ایسی ماں. پھر ایک اور ماں کا تذکرہ آتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین صلوات اللہ علیہا، کہ اس قدر رسول سے وفا کی، الفت سے، محبت سے، ایثار سے، قربانی سے، کہ انہیں الفت کی ضرورت پڑی تو وہ فراہم کی، دولت کی ضرورت پڑی حاضر کر تو دیا. دولت اس طرح لٹا دی کہ جیسے چاہیں اس کو لٹاتے رہیں. کہ اسلام کی آبیاری کرنی ہے، کہاں دے دیا. کہ ان پر کوئی آوازیں کستا ہے، اس کو بھی دے کے فارغ کیا. یعنی دولت بھی دی، محبت بھی دی، الفت بھی دی. آخری بات کہ انہوں نے اب اولاد بھی دی رسول خدا. کیا بات. ہاں، ایسی زوج. اور ان کی موجودگی میں رسول خدا نے کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، اس قدر ان سے محبت. ایسا ہی. پھر تیسری بات آتی ہے جناب انہی کی دختر نیک اختر جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. انہوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی. کہ کسر نہیں، وہ تو ان سب سے بلند ہو گئی. کیا بات ہے. کہ اپنے باپ کی ماں کہلائی. کیا بات ہے. ام ابیہا. سلامت رہیے. واہ واہ واہ. تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے کوئی پہلو بھی نہ چھوڑا، ہر پہلو کو اس طرح سے عوام الناس تک پہنچایا، رہتی دنیا تک پہنچایا. اور ان کی مثل نہیں ہے کوئی
یہ آپ اپنی مثل خود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بے شک اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیا بات ہے، واہ، قرآن مجید والفرقان حمید کا یہ اصول ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ کی ربوبیت کا ذکر خیر ہوتا ہے، اس سے متصل ہی فوراً بعد جس چیز کا ذکر ہوتا ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں جس بات کا حکم دیا گیا قرآن کے اندر وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہرگز جائز ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا اور اس کے بعد جو مقام اور مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے وہ والدین کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ احادیث مصطفیٰ کی طرف نظر ڈالیں، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، نیکیوں کے جتنے بھی اقسام ہیں ان میں سے کون سی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ واہ، تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز وقت پر ادا کرنا۔ سوال کرنے والے نے کہا ثم ایو، پھر اس کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا۔ کیا بات، اب دیکھیں یہاں بھی نماز کے فوراً بعد متصل ہی ماں باپ کی خدمت اور ان کے مقام کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ما حق الوالدین، والدین کا کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا ہما جنتوں کا و ہما ناروں کا، وہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ اچھا، خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگرچہ انہیں ایذا پہنچاؤ گے، تکلیف پہنچاؤ گے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہاں، بالکل، تو اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے اسلامی تعلیمات سے کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاملہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اتنی عظیم ماں، ہائے ہائے، اتنی بڑی ماں، کیا کہنے، اور پھر کیا قربان بات جائیں ہے، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان پر کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام جب بیٹھتے تو صحابہ کرام کیا کہتے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کیا کہنے، یا رسول کیا کہنے، اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو بے جائیں، شک، بے شک، لیکن قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ ہائے علیہ ہائے وسلم کی رحمت پر کہ حضور فرماتے ہیں فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے کیا فاطمہ بات ہے، آپ پر میرے ماں باپ قربان بھائی ہو کیا جائیں۔ کہنے، واہ، واہ، دیکھیں کہ اتنی بڑی ماں، اتنی بڑی شان آپ کی کہ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ فاطمہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور یہاں محدثین کرام نے اسی ماں فاطمہ کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا کہ سیدہ کے ہاں جب حضرت امام حسین، امام حسن کی ولادت ہوئی تو آپ نے کچھ ہی لمحوں کے بعد نماز ادا فرمائی۔ کیا بات ہے، امام حسین کی ولادت ہوئی، کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اب یہاں یقیناً ہمارے حاضرین کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ سیالوی صاحب عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ مستورات کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں، واہ، کم سے کم 3 ہوتے ہیں یا 7 ہوتے ہیں یا 10 ہوتے ہیں وغیرہ، ان ایام کے اندر تو مستورات نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوتی، حرم میں جانے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ اور آپ نے یہ کہا کہ جناب سیدہ کے ہاں امام حسن کی ولادت ہوئی، کچھ ہی دیر کے بعد نماز پڑھی، امام حسین کی ولادت ہوئی، کیا بات ہے، کچھ ہی دیر کے بعد نماز ادا کی۔ تو یہاں محدثین کرام حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کچھ حوریں جنت کی ہیں، جو جنت کی حوریں ہیں، کچھ حوریں جنت کی ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ دنیا کی حور ہے۔ کیا بات فرمایا ہے، کہ جس کیا طرح بات ہے، جنت کی حوروں سے ناپاکی والا سلسلہ نمودار کیا نہیں ہوتا، کہنے، اسی واہ، طرح واہ، میری واہ، بیٹی کیا بات ہے، فاطمہ سے بھی ناپاکی والا سلسلہ کیا نمودار واہ، کہنے، واہ، کیا واہ، بات ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت
अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह यहाँ फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। क्या